اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلى على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صلوات بڑی ولائی و نورانی محفل ہے، وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلی ارسال شدہ چیز وصول ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے۔ قرآن کی آیت کے اس حصے کی تلاوت کی ہے جس کا نہ ترجمہ کوئی مفسر کر سکتا ہے نہ کوئی تفسیر کر سکتا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام میم۔ مقطعات اسے کہتے ہیں، اسے قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، علم نہیں پڑھیں گے آپ، الف لام میم۔ خدا کی قسم جیسے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی ذات علی ابن ابی طالب نہ سمجھ میں آتی ہے نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے بقول حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ علی کے سر پہ ولایت کا تاج ہے، اس پہ بہت سارے در ہیں۔ اس ایک مصرے کو سمجھیں گے تو اگلا مصرع سمجھ میں آئے گا اور لطف محسوس ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور اسی ایک مصرے پر محفل پوری آپ تک پہنچ جائے گی کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ جو مولا علیہ السلام کے سر اقدس پہ ولایت کا تاج ہے نا، اس میں بہت سارے در ہیں، اس میں ایک آسمان کا سورج ہے۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہے۔ تو میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا۔ یہ عین عربی والا عین ہے، عین اللہ، یہ وضاحت ضروری ہے۔ مانتا ہوں علی کو میں عین خدا اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا۔ اور کیا نصیری کی دیوانگی کہ رب کا کہا بھی نہیں مانتا۔ کیا نصیری کی دیوانگی، دیکھیں جہاں تک مولا نے روک دیا وہاں تک رک جائیے گا تو میں بھی رک جاؤں گا۔ کیا نصیری کی دیوانگی کہ رب کا کہا بھی نہیں مانتا اور روک رکھی علی نے ہے میری زباں، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں مانتا۔
جشن انوار رجب ہے تو اسی کیفیت میں ہونا چاہیے. کیا عجب خوشی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اس جشن کو میں فرش پہ منا لوں, عرش پہ منا لوں تو میرا رجب ہو جائے, تو فرش پہ منا لے تو تیرا رجب ہو جائے. جو آج کی رات نہ بول سکے وہ قبر میں بھی نہیں بول سکے گا. اللہم صلی علی. دیکھو علی رب کبھی بھی نہ کہنا میں 12 حدیثیں خود علی اور اولاد علی کے سلسلے میں اس طرح سے جانتا ہوں کہ انہوں نے منع فرمایا کہ نزعون عن ربوبیہ, ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو, تو جہاں انہوں نے جانے سے منع کیا وہ لفظ نہ کہنا, منع ہے وہ کہنا, خود مولا کی جانب سے کہنا منع ہے. ہاں اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں اور خدا تک پہنچا دیتے ہیں, تو کس نے خدا تک پہنچایا؟ یہ میں آپ سے کہوں یہ توحید کی محبت میں نہیں ہوتا, یہ ولایت کی دشمنی میں ہوتا ہے. یہ ہمیں پریشر میں لانے کے لیے ہوتا ہے کہ ذکر علی کرنا چھوڑ دو, زیادہ علی علی کرنا چھوڑ دو, جبکہ ذکر ولی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. آپ کا یہاں نعرہ حیدری یا علی کہنا علی کی عبادت نہیں ہے, یا علی کہنا اللہ کی عبادت ہے. عبادت تو صرف اللہ کی ہے, عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. تعظیم علی ابن ابی طالب کی ہے, اس لیے کہ علی شاعر اللہ ہے. شاعر اللہ تو ایک وہ لفظ ہے کہ صفا اور مروہ کے لیے بھی استعمال ہوا, علی فقط شاعر اللہ نہیں ہے, علی ثار اللہ ہے. یہ السلام علیکم اثار اللہ و اپنا ثار, اگر کسی کو زیارت وارثہ یاد ہے, اثار اللہ کا مطلب ویسے تو ہے کہ اللہ کا خون. امام حسین السلام کے کہتے ہیں السلام علیکم اثار اللہ و ابن ثار, آپ خود ثار اللہ ہیں اور اس کے بیٹے جو خود ثار اللہ ہے. تو یہ غور فرما رہے ہیں آپ. تو ہم سے ہاں یہ نہ کہا جائے پھر کہ جناب آپ اتنا کیوں علی علی کرتے ہیں. مولانا مرزا اطہر صاحب علی اللہ مقام, ان کا جملہ یاد آ گیا, وہ کہتے تھے کہ پھر علی کے علاوہ کوئی الٹرنیٹو لے آؤ. بھائی میں عام اگر مسلمانوں کی حد میں رہ کے بات کروں تو علی وہ صحابی ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ذکر کر دو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. یہ جملہ پہنچا اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. علی نے ابھی کبھی اپنے گھر کی کسی مستور پر ہاتھ نہیں اٹھایا. علی کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو کہیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اس کو چھپا لو, یہ ذکر نہ کرو. اچھا ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں مولا علی کو, لیکن جو علماء اہل سنت ہیں, بزرگان ہیں, انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں, قبلہ تشریف لے آئیے گا, مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی علی. دیکھیں اس سے ایک حساس تاریخی پہلو بھی واضح ہو جائے گا, توجہ کیجئے گا. قبلہ اجازت ہے بات شروع کی تھی. تو علماء اہل سنت انہوں نے لکھا, ہمارے برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ اور اصحاب کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. لیکن ایک لقب ایسا ہے کہ جو فقط مولا علی کے ساتھ کہتے ہیں, کرم اللہ وجہہ. تو ہم ان سے یہ پوچھیں کہ لقب اچھا ہے یا برا ہے, کہ کیسی بات کریں, برا تھوڑی, بہت اچھا لقب ہے. تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی کہو بھائی حضرت فلاں کرم اللہ وجہہ کہہ کے بتاؤ, دوسروں کے ساتھ کہہ کے بتاؤ. کہ نہیں دوسروں کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, فقط علی کے ساتھ کہہ سکتے. اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ جسے اللہ نے کرامت عطا کی, جسے اللہ نے عزت عطا کی, اور اس کی وجہ یہ بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہوا ہے کہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا. سب کا چہرہ بتوں کے آگے جھکا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. تو علی کرم اللہ وجہہ اس لیے ہے کہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. اب ایک بات کہنے لگا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں بھی 2 سال کے تھے علی مثلاً, جشن مولود کعبہ ہے نا, علی نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. دیکھو بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو دیکھتا ہے.
دیکھیں جشن ایک روحانی اور نورانی کیفیت میں ہے، تو بچہ وہی کرتا ہے. میں بالکل عام سطح پہ بات کر رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کی سطح پر، کہ بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. تو دیکھو اب دو ہی صورتیں، راہ فرار ممکن نہیں، یہاں سے فرار کرنے نہیں دوں گا. میں ان سے کہہ رہا ہوں دو ہی صورتیں بچتی ہیں. علی نے کبھی بچپن میں بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، تو یا تو علی کو امام مانو کہ علی 1 سال میں بھی جانتے تھے 2 سال میں بھی جانتے تھے کہ بتوں کے آگے سجدہ حرام ہے، یا تو علی کو امام مانو، اور اگر علی کو امام نہیں مانتے تو ابو طالب کو مومن مانو. مسجد مسجد ممبر ممبر نعرہ اترا کس کے در پر، نفس نبی داماد پیغمبر، نعرہ حیدری. نجف رسا نعرہ. بھائی ڈیسائیڈ یور سیلف کہ یا تو علی کو بچپن ہی سے امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو. کہ علی نے وہی کیا جو ابو طالب کر رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. اب میں تاریخ کیا اس بات میں کھولوں، لیکن اتنا ایک فقرہ کہہ دوں گا کہ جب علی کی والدہ کعبے کے اندر گئیں، سارا مکہ اٹھ کے آ گیا تھا پریشان ہو کر. نہیں آئے تو ابو طالب نہیں آئے، وہ جانتے تھے کہ منصوبہ الہی ہے یہ. اب یہاں دیوار ہے، یہاں اب فرض کیجئے کہ دیوار یہ خود بخود ٹوٹنے لگے. اچھا یہ دیوار گر جائے تو یہاں جشن ہونا مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے نا. وہاں دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے اور مولا علی کی والدہ اس کیفیت میں ہے کہ ابھی وضع حمل کا موقع ہے. کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے یا جذباتی ہوتی ہے، لیکن عورت میں بھی تو فرق ہے نا. کرار کی ماں اور ہوتی ہے، فرار کی ماں اور ہوتی ہے. فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی، یہ حیدر کرار کی ماں تھی. لہذا جب دیوار کعبہ شق ہوئی تو یہ پیچھے ہٹنے کی وجہ آگے بڑھ گئی، پھر دیوار خود سے بند ہو گئی. دیکھو کیا علی کو فضیلتوں کی تلاش ہے یا فضیلتوں کو علی کی تلاش ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بھائی کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا بات عرض کی جائے، وقت بھی بڑا محدود ہے. ولایت کو علی کی تلاش ہے یا علی کو ولایت کی تلاش ہے؟ ہاں، علی کو علم کی تلاش ہے یا علم کو علی کی تلاش ہے؟ علی کو جنت کی تلاش ہے، جنت کو علی کی تلاش ہے. اگر علی کو علم کی تلاش ہے تو خود جاتے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ مجھے علم دے دیجئے، اور علم کو علی کی تلاش ہے تو نادع علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی کہہ کے بلایا، یعنی علم کو علی کی تلاش ہے. اگر علی کو جنت کی تلاش ہے تو جا کے مسکین و اسیر و یتیم میں روٹیاں خود دے کر آ جاتے ہیں. اگر یتیم و مسکین و اسیر خود گھر پر آ جائے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت نازل ہو جائے تو جنت کو علی کی تلاش ہے. اگر علی خود جا کے فقیر کو ڈھونڈے اور انگوٹھی دیں تو علی کو ولایت کی تلاش ہے. فقیر ڈھونڈتا ہوا آ جائے اور مسجد میں حالت رکوع میں علی زکات دے دیں تو ولایت کو علی کی تلاش ہے. اب دیکھو یہاں تو سارے معاملات وہ ہیں، لیکن کعبہ تو خود چل کر آتا نہیں. مشیت پروردگاری ہے کہ کعبہ خود چل کر آئے گا نہیں، تو علی کی والدہ وہاں گئی ہیں. دیکھو عام در سے جاتی تو علی کو کعبے کی تلاش ہے. اگر کعبہ ٹوٹ کر علی کی ماں کو بلا لے اور پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جب خطبہ دیا تھا تو اس میں پہلا فقرہ یہی تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اس بیت کو شرف عطا کیا. ہائے ہائے ہائے. کیا میں کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی تھوڑی کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر. حمد اس پروردگار کی جس نے اس بیت کو شرف عطا کیا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بلمس بیتن اصبح قبلتن، کل تک جو فقط گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا. بھائی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اے میرے ساتھ، یہ کس نے بت قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. جشن مولود کعبہ ہے تو ہر ایک دل کی دستک پر حیدر حیدر ہے، یا علی یا علی. اچھا وقت بالکل تقریباً اختتام پر ہے. تو جب حضور مکرم نے فرمایا نا ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. عبادت کس کی؟ علی کی نہیں، عبادت اللہ کی ہے. تو یہ در حقیقت دشمنان علی کو چیلنج بھی کر دیا حضور مکرم نے
کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ذکر علی عبادت تو خاص اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہے کہ علی کی زندگی کا یہ حصہ ذکر کرو تو عبادت ہے. یہ مولا علی کی عصمت کی دلیل ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے کہ زندگی کے کسی بھی حصے کا ذکر کرو. اچھا, زندگی بھی ظاہری فقط یہاں کی حیات نہیں, آسمانوں کی حیات کا ذکر کرو, کوئی بھی ذکر کرو, عبادت ہے. یعنی جشن مولود کعبہ پڑھیں سنیں, عبادت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کعبے میں آئیں, پڑھیں, عبادت ہے. دیوار کعبہ پھر سے کھلی اور مولا علی کی والدہ علی جن ابی طالب کو لے کر باہر آئیں. میں کہوں ہمارا کلمہ پورا ہو رہا ہے. بھائی کیوں کلمہ پورا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آ رہے ہیں. کلمہ پورا ہو رہا ہے نا. ایک علی کی ولادت پر کلمہ پورا ہوا ہے, ایک غدیر کے میدان میں کلمہ پورا ہوا ہے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ غدیر کے میدان میں کیفیت جانتے ہیں نا کیا ہے؟ کہ بانی محفل لا الہ الا اللہ. بھائی توجہ رکھیے گا, بانی وعلیکم السلام, بانی محفل لا الہ الا اللہ, خطیب محفل محمد رسول اللہ, موضوع محفل علی ولی اللہ. ٹھیک ہے, کعبہ اور غدیر ملا لیجئے گا یہاں پر. تو لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آ گئے. ہاں جی. اور مولا علی علیہ السلام جیسے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھولنے کے بعد جو دنیا میں پہلی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا. جانتے ہیں حضور مکرم نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا, میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. ہاں ہاں ہاں. یہ عجب فقرہ ہے رسول اللہ کا. علامہ جوادی صاحب علی اللہ مقاموں کہتے ہیں شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا, کہتے ہیں نا نظر سے سیراب ہونا, لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. یا دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت علم علی بن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے, اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. اور بنتا ہی مولا علی کا تھا کہ وہ پڑھیں. رسول اللہ کی ولادت پر انہوں نے آگے قرآن نہیں پڑھا, مولا علی علیہ السلام نے پڑھا. ایک خاص کیفیت ہے, مولا علی علیہ السلام نے آ کر قرآن پڑھا, اس لیے کہ رسول اللہ سننے والے ہیں. بات پہنچنے میں کچھ کہنے لگا ہوں. ہاں ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, اللہ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. پھر قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. علی علی میں جشن انوار رجب پڑھنے آیا ہوں آپ کی خدمت میں, تو ذکر تو ایسی ہی کیفیت میں ہوگا. تو حضور مکرم کو دیکھا اور فرمایا کہ یا رسول آپ حکم دیجئے تو توریت سناؤ, یا انجیل سناؤ, یا زبور سناؤ, یا قرآن سناؤ. کہا علی آپ قرآن کی تلاوت فرمائیے. اور مولا علی نے امیر المومنین نے تو سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. 11 آیتیں پڑھی سورہ مومنون کی. آج کے دن یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اور حضور مکرم نے فرمایا کہ علی آپ کی آمد کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. حضور نے سامنے جواب دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں, توجہ رکھتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو اپنے مالی واجبات کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے لہو لعب سے پرہیز کرتے ہیں. وہ مومن کامیاب ہو گئے علی کی آمد کی وجہ سے. ہے میرے ساتھ آپ؟ تو ذکر علی جن عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. حضور مکرم نے اسے اوپن چھوڑا, مطلق ہے. یعنی کیا؟ یعنی ولادت کا ذکر کیجئے تو عبادت, کعبے سے باہر آنے کا ذکر کیجئے تو عبادت, ماں کی آغوش رسالت میں آنے کا ذکر کیجئے تو عبادت, علی کے بچپن میں قرآن پڑھنے کا ذکر کیجئے, بلکہ بچپن بھی کیا کہوں, فوراً ولادت کے بعد قرآن پڑھنے کا ذکر کیجئے, تب بھی عبادت. اب میں کیا کیا آپ سے سناؤں کہ گہوارے میں علی نے کلہ اجدر کو چیر دیا, وہ پڑھیے تو عبادت. کیوں اس لیے چیر دیا؟ وہ ایک اژدہا تھا کہ جو عربوں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر انہیں کسی کے نسب کے بارے میں کوئی شک ہوتا تھا تو اس بچے کو اژدہے کے سامنے رکھ دیتے تھے. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور اس اژدہے نے اگر اس بچے کو ڈس لیا تو ان کے عقیدے کے مطابق, ان کے زعم کے مطابق یہ تھا کہ یہ بچہ حلال سے نہیں ہے. اور اگر
اس اژدہے نے بچے کو چھوڑ دیا تو سمجھتے تھے کہ حلال سے. وہ علی جی نبی طالب علیہ السلام کے پاس اژدہا آیا جب علی کے حوالے میں تھے. اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا کہ وہ اژدہا آیا, اور علی جی نبی طالب نے ہائے ہائے زور حیدر کرار جو خیبر کو اکھاڑ دے, اژدہے کو چیر دیا. تو پھر آئے بہت سے ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ تمہارے بیٹے نے اس اژدہے کو چیر دیا, ہم اپنے بچوں کے نسب کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ جو تمہارا تھا سلسلہ وہ باطل تھا, وہ غلط تھا, اب یہ میں نے بھیج دیا ہے علی جی بن ابی طالب کو. دیکھو کس کے دل میں علی کی محبت ہے. یہ پڑھیں عبادت ہے. اب میں کیا عرض کروں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے علی کی ولایت کا, خلافت کا, وزارت کا اعلان کیا, پڑھیں عبادت ہے. شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے, پڑھیں عبادت ہے. علی جی بن ابی طالب کا انتظار کیا رسول اللہ نے مدینہ داخل ہونے سے پہلے, پڑھیں عبادت ہے. علی کے ساتھ داخل ہوئے, پڑھیں عبادت ہے. بدر پڑھیں عبادت ہے. احد میں ذوالفقار نازل ہوئی, پڑھیں عبادت ہے. بدر میں معاویہ کے ماموں کو مارا تھا, پڑھیں عبادت ہے کیونکہ ذکر علی جی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. خندق میں عمرو ابن عبدور کو پچھاڑ دیا, پڑھیں عبادت ہے. برز الایمان کلہ, پڑھیں عبادت ہے. خیبر کا ذکر کریں عبادت ہے. خندق کا ذکر کریں عبادت ہے. حنین کا ذکر کریں عبادت ہے. جمل میں علی نے حکم دیا کہ اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا جائے, پڑھو عبادت ہے کیونکہ ذکر علی ہے. صفین پڑھو عبادت ہے. صفین میں مولا علیہ السلام نے اسی کو کہا کہ بدر میں نے تیرے ماموں کو مارا تھا تو آج آپ سامنے تھے. عمرو ابن عاص نے کہا معاویہ کو دیکھ کر کے بات تو صحیح کر رہے ہیں. تو معاویہ نے کہا اچھا تو اتنا ہوشیار ہو گیا, تو چاہتا ہے کہ میں علی کے سامنے جاؤں, علی کے مقابل پہ جو گیا ہے کبھی زندہ پلٹ کر واپس آیا ہے تاکہ میرے بعد تو خلافت حکومت سنبھال لے. ہاں صفین پڑھو تو عبادت ہے. نہروان پڑھو تو عبادت ہے. مولا علی کے ازدواج کا ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کے یہاں حسن کی آمد ہوئی, پڑھو عبادت ہے. حسین کی آمد ہوئی, پڑھو عبادت ہے. اب میں ایک ایک لفظ میں اگر آپ سے کہوں تو میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یہاں پر حضور مکرم نے زندگی کی کسی حصے کو قید نہیں کیا. معصوم علی جی نبی طالب, ایبسولوٹ انفیلیبلٹی, عصمت مطلقہ, جہاں پر زندگی کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی مشیت کے مطابق نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جشن مولود کعبہ عبادت, قرآن پڑھنا عبادت, ہجرت عبادت, بدر عبادت, احد عبادت, خیبر عبادت, خندق عبادت, حنین عبادت, صلح حدیبیہ عبادت, صفین عبادت, جمل عبادت, نہروان عبادت, علی کا ازدواج عبادت, علی کے حسن حسین کی آمد پڑھو عبادت. ایسا لگتا ہے کہ عبادت قبول کرنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے. بھائی اس کیفیت پہ تعجب نہ کیجیے گا, علی کے ذکر پہ بے قابو ہونے پہ تعجب نہ کیجیے گا. علامہ تعالی جوہری صاحب کا جملہ پڑھ رہا ہوں, علی کا ذکر تو وہ ہے کہ ذکر آ جائے تو اللہ رسول بے قابو ہو جاتے ہیں. ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے. اچھا بتاؤں کیسے؟ جب اللہ کی بات ہے انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے, وہ رسول, رسول ولی ہے. جب مولا علی کی بات ہوئی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, ہے تو یہی, ہے تو یہی کیفیت, تو یہی ہے. اب میں کیا عرض کروں بس عزیزوں. تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر عبادت, یہ دشمنان نے علی کو چیلنج کیا رسول اللہ نے. علی کے کلام سے کوئی ایک فقرہ ایسا لے آئی ہے جو مشیت پروردگار کے خلاف ہو. سبحان اللہ. بلکہ میں یہ 9 فقرے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں اور جشن تمام ہو جائے گا. کہ شعبی اہل سنت عالم ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ علی جی بن ابی طالب نے ایکسٹمپور 9 کلمات ایسے کہے کہ فقعنا عیون البلاغہ, بلاغت کی آنکھیں چندیا گئیں. تعبیر پہ ذرا غور کیجئے گا. بھائی جب آپ دیکھتے ہیں سورج کی جانب تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا,
تو جب بلاغت نے دیکھا ان کلمات کی طرف، تمثیل ہے، تو بلاغت کی آنکھیں بند ہو گئیں. وَأَيْتَمْنَا عُيُونَ الْحِكْمَةِ، اور ساری حکمتیں ان کلمات کے آگے یتیم ہو گئیں. وہ کیا ہے؟ اس میں سے کہا کہ 3 مناجات ہیں، 3 آداب معاشرت ہیں، 3 حکمت کی باتیں. یہ مولا علی کا کلام ہے، سن لیجئے گا. 3 مناجات ہیں کہ علی کہتے ہیں الہی کفا بعزا ان نکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگار میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. ہائے ہائے، علی کے علاوہ کو کہہ سکتا ہے تو لے آئیے. ہاں، عزت کس میں؟ ہاں، عزت کسی برانڈڈ کار میں نہیں ہے، عزت کسی برانڈڈ موبائل پہ نہیں ہے. وہ آپ لے لیں حلال سے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عزت اس سے نہیں ہے. ہاں، عزت پاسپورٹ کے کلر سے نہیں ہے، عزت کہاں آپ رہ رہے ہیں اس کی جگہ سے نہیں ہے، عزت آپ کے بینک بیلنس سے نہیں ہے، عزت آپ کے خاندانی نام سے نہیں ہے. عزت کس مقام سے، کس کیفیت میں عزت ہے. الہی کفا بعزا ان نکون لک عبدا، میری عزت کے لیے اتنا بس ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اوہو، جو ابدیت کی اعلیٰ ترین معراج پر ہو، خدا کی قسم وہی علی یہ جملہ کہہ سکتا تھا. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا. فخر کس بات سے ہوتا ہے انسان کو؟ اچھا میں نے اتنا ٹریول کیا ہے، میری اتنی پراپرٹیز ہیں، سب میں نے کہا نا جو حلال سے آپ کر رہے ہیں وہ کیجئے، حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجئے، اس میں غلط نہیں ہے کوئی. لیکن کیا یہ عزت کا اور فخر کا معیار ہے؟ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. آپ کی زندگی گزارنا سہولت کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن کیا یہ فخر اور عزت کا معیار ہے؟ کہا نہیں، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ہائے ہائے ہائے، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ 3 ہیں مناجات، 3 ہیں حکمتیں 9 کلمات میں، کہ وہ شخص کبھی بھی، پہلی حکمت، وہ شخص کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا کہ من عرف قدرہ، جو اپنی قدر کو پہچانتا ہے. آپ کی قدر کی اگر آپ پہچانیں گے، آپ دنیا میں کہیں ہوں گے. شیطان، نفس پرستی، خواہشات دنیا آپ کو ہلاک نہیں کریں گے اگر آپ اپنی قدر پہچانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا کیوں ہے یہاں پر. مولا علی نے کہا جو اپنی قدر کو پہچان لینا وہ ہلاک نہیں ہوگا. آپ کی قدر جانتے ہیں کیا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ خود میں آج ساری گفتگو علی بن ابی طالب کے کلام سے، فرمایا کہ اے انسان تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے کم پہ نہیں بیچنا. ہائے 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 ہائے، اس سے کم پہ نہیں بیچنا. اگر کسی ایک کھانے پہ بیچ دیا، بھائی کسی نے بڑی اچھی دعوت کی، اس کے بعد کچھ کہا، اب وہ غلط تھا صحیح تھا ہم نے مان لیا، ہاں بک گئے، کھانے پہ بک گئے، کبھی ایک تعریف پہ بک گئے، کبھی ایک واٹس ایپ میسج پہ بک گئے، کبھی ایک اچھی پوسٹ پہ بک. فلا تبیعوها بغیرها. یہاں اتنی خوبصورت بات ہے نا، علماء نے لکھی ہے کہ علی نے ابھی نفس کی قیمت بتائی ہے، روح کی نہیں بتائی ابھی. ہائے ہائے ہائے، ہے میرے ساتھ آپ؟ میں اختتام پر ہوں. یہ کچھ نورانی اور حکمت آمیز کلمات ہیں مولا کے اور عرفانی کلمات کا. یہ نفس کی قیمت ہے، روح کی قیمت جنت سے اوپر ہے. نفس کی قیمت جنت ہے، روح کی قیمت جانتے ہیں کیا ہے؟ لقاء اللہ، رضائے پروردگار، جو جنت سے افضل ہے. ہائے ہائے، کب جو انسان اپنی قدر کو پہچانتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسرا فرمایا کہ المرء مخبوب تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ جو مولا علیہ السلام کا کلام بے شمار آپ نے سنا ہوا ہے، یہ مولا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ المرء محبوب تحت لسانہ، جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں جس کا حساب دے سکیں جنت میں، قیامت میں. وہ واٹس ایپ میسج فارورڈ کریں جس کا حساب اللہ کے سامنے دے سکیں. صحیح ہے؟ وہ چیز پوسٹ کریں جس کا حساب دے سکیں. المرء محبوب تحت لسانہ. اور پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا قیمت و کل من ما یحسن بہ، ہر انسان کی قیمت جانتے ہیں کیا ہے؟ ہر انسان کی قیمت، ہر شے کی قیمت ہوتی ہے نا. آپ کہیں بھائی ایسی گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ ہم کہیں $20,000. انسان کی قیمت کیا ہے؟ $20,000، $25,000، $30,000. کتنی قیمت ہے اس کی؟ کہ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. آپ کی قیمت پتہ ہے کتنی؟ جتنا آپ احسان کر رہے ہیں نا اتنی قیمت ہے.
ایسا خوبصورت علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا خدا کی قسم. یہ جشن مولود کعبہ میں سن کے جائیے گا یہاں پر. اس کے بعد مولا علیہ السلام نے فرمایا 3 آداب معاشرت, زندگی میں رہو کیسے لوگوں کے ساتھ. فرمایا اگر کسی سے مانگ لیا, مانگنا اچھی بات نہیں ہے, جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اسی میں زندگی گزاریں. کسی سے مان لیا تکن اسیرا, اس کے اسیر ہو جاؤ گے. کسی پر احسان کیا تکن امیرا, اس کے امیر ہو جاؤ گے. اور اگر برابر سے زندگی گزاری تکن نذیرا, اس کے جیسے رہو گے. اب فیصلہ کرو کیسے زندگی گزارنی. یہ آداب معاشرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے. بات واضح ہو گئی. اس کو پھر سے سنیے گا تو آپ کے ذہن میں رہ جائیے. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. ہائے 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 ہائے, یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. گویا علی لسان اللہ ہے. ہاں, مشیت پروردگار کا مظہر ہے علی بن ابی طالب. وقت تمام ہو گیا تو ساری صفات اور سارے کمالات مل کر آ جاتے ہیں یہاں پر, اور میرے چند فقرے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا تاکہ آپ پھر اس جوش ولا کے ساتھ اس جشن کا اختتام کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب انہوں نے خود اپنے لیے کہا, جس کی تعبیر سے قطب عالم امکان, عالم امکان کا مرکز, سینٹر علی بن ابی طالب. تو علی قطب عالم امکان ہے جس کے گرد سارا نظام کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ کسی اور جہاں میں چلا جائے, اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے, اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. ہاں, آیات حق کلام جناب امیر ہے. ہاں, اور آیات حق کلام جناب امیر ہے, اور مستور نوح نام جناب امیر ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اوئے ہوئے, بات تمام ہو گئی یہاں پر. ایسا کسی کو خلق میں, علی مخلوق ہے سارے, ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, ساری خدا کی شان. لیکن بولیے گا میرے ساتھ, خدا لیکن خدا نہیں. تو علی ہے قطب عالم امکان, علی مولا المومنین ہے, علی یاسب الدین ہے, علی نبی عظیم ہے, علی مبید الشرک والمشرکین ہے, علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے, باب حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, علی شبی ہارون ہے, نفس الرسول ہے, زوج البتول ہے, سیف اللہ المسلول ہے, امیر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, قسیم الجنت والنار ہے, صاحب اللواء ہے, سید العرب ہے, کشاف الکرب ہے, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, علی کرار ہے, غیر فرار ہے, برادر جعفر طیار ہے, عاصم الاحزاب ہے, قاسم الاسلاب ہے, معز الاولیاء ہے, مذل العطا ہے, اختب الخطبہ ہے, قطبۃ اہل القصہ ہے, امام الائمۃ والاتقیاء ہے, ابو سعید الشہداء ہے, ممیت البدع ہے, محی السنہ ہے. علی طالبی ہے, مکی ہے, مدنی, ہاشمی ہے, عروۃ الوثقیٰ ہے, مصباح الدجا ہے, ابن ام المصطفیٰ ہے, باب حکمت اللہ ہے, سر اللہ ہے, موضع سر اللہ ہے, عین اللہ ہے, ید اللہ ہے, جنب اللہ ہے, اور حب علی رحمت اللہ ہے, اور بغض علی لعنت اللہ ہے. تمام ہو گیا جشن. یہاں سے وہاں تک مولا علیہ السلام کے موالیان تشریف فرمائیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام ہی کو ہدیہ کرتے ہوئے اس جشن کے اختتام پر قبولیت کے لیے نذرانہ عقیدت ہماری جانب سے ایک بہت مختصر سا, یہاں سے وہاں تک 3 مرتبہ جتنا آپ علی اور اولاد علی سے عشق رکھتے ہیں اتنی بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی اور بلندر, اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.